بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کیوں بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ مختلف علماء کرام اور سائنس کی تھیوریز کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے شیطان کو اس زمین پر پھینکا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور تمام فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کو کہا، لیکن ابلیس نے انہیں سجدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے ابلیس کو زمین پر پھینکا گیا۔ زمین پر وہ ہزاروں سال روتا رہا، جس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو قیامت تک بھڑکائے گا۔ ابلیس ایک جن تھا، کیونکہ یہ آگ سے بنا ہوا تھا، اس لیے یہ گمان کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات آباد تھے۔ جنات کے فتنہ اور فساد کی وجہ سے فرشتوں کی ایک فوج بھیج کر انہیں زمین پر سے ختم کیا گیا۔ کچھ ماہرین کے مطابق زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائناسورز آباد تھے، لیکن انسانوں کے زمین پر آنے کے بعد ان کی نسل ختم ہو گئی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں انسانوں جیسے دکھنے والی ہی مخلوق آباد تھی، جن کے باقیات اس زمین سے ملے، جنہیں بعد میں باقی مخلوقات کی طرح اس زمین سے ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ہود کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں خلق کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر صرف پانی ہی پانی تھا۔ ایک دفعہ لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے ہوا تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے اوپر اپنا عرش پیدا کیا، اور یہ تھی مخلوق کی ابتدا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب سے پہلے قلم بنایا اور اس کو حکم دیا، جس کے بعد وہ قلم لکھنا شروع ہو گیا۔ وہ قلم اب قیامت تک دنیا میں ہونے والی ہر ایک چیز لکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ صاحب عقل مخلوقات میں سب سے پہلا نمبر فرشتوں کا، دوسرا نمبر جنات کا اور تیسرا نمبر انسانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرشتوں کو خلق کیا، ان کے بعد جنات کو خلق کیا۔ جنات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ایک بہت بڑا لشکر ان پر حملہ آور ہونے کے لیے بھیجا۔ فرشتوں نے ان کو نیست و نابود کر دیا، جس کے بعد جنات جزیروں، جنگلات اور پہاڑوں پر آباد ہونے لگے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اس زمین پر آئے اور ان سے نسل انسانی چلی۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کیوں کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کہاں سے لائی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے مٹھی بھر مٹی لے کر آئیں۔ جب جبرائیل زمین پر مٹھی بھر مٹی لینے کے لیے آئے، اور جب آپ زمین پر مٹھی بھر مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین کی ایک تہہ چھلکے کی مانند اتر گئی۔ اس مٹھی بھر مٹی میں 60 مختلف رنگوں کی مٹی اور مختلف کیفیات کی مٹی شامل تھی۔ اس کے بعد اس مٹی کو گوندنے کا حکم دیا گیا۔
جب وہ مٹی تیار ہو گئی تو اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ جب فرشتے اس پتلے کو دیکھتے تو انہیں تعجب ہوتا، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے ایسی شکل و صورت والی مخلوق کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہوئی اور ان کے نتنوں تک پہنچی تو انہوں نے چھینک لی، اور جب روح زبان تک پہنچی تو انہوں نے الحمدللہ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اے ابو محمد یعنی آدم علیہ السلام، میں نے بے شک تمہیں اپنی حمد و ثنا کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ کھڑے ہو گئے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شیطان ایک جن تھا جسے اس کی عبادات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی عبادات کی وجہ سے اسے فرشتوں کا سردار بنایا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کر دیا تو اس کے بعد شیطان کو حکم دیا اور تمام فرشتوں کو بھی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ شیطان نے غرور کیا کہ آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنے ہیں جبکہ وہ آگ سے بنا ہے اور آگ آسمان کی طرف جاتی ہے، اس لیے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 رنگوں کی مٹی اور مختلف کیفیات کی مٹی سے خلق کیا ہے، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد مختلف مزاج اور مختلف رنگوں کی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب ابو البشر یا ابو محمد ہے اور آپ کی کنیت خلیفۃ اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے نبی ہیں اور آپ نے 960 برس کی عمر پائی، اور جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ کو تنہائی کا احساس ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر غشی طاری کر دی۔ آپ علیہ السلام گہری نیند میں سو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آپ کے پاس ایک نہایت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت حوا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ تھام لیا اور فرمایا کہ اب ہم پر غربت کا وقت آن پہنچا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو مختلف جگہوں پر اتارنا ہے، جس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے پاس ایک جگہ اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جنتی زبان عربی تھی جو آپ علیہ السلام کو بھلا دی گئی اور آپ کو اس کی جگہ پر سریانی زبان سکھا دی گئی، لیکن جب آپ علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی تو آپ کو دوبارہ عربی زبان سکھا دی گئی۔ ایک حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی اور ایک مقام پر جا کر حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حوا علیہ السلام سے ملے۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 60 یا 100 سال کے عرصے تک جنت میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کو خلق کیا اور ان میں ایک نبی بھی بھیجا تاکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سلیقہ سکھا سکیں، لیکن انہوں نے اس نبی کو شہید کر دیا۔ امید ہے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ پسند آیا ہوگا۔
اگر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ قصہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔